بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا رب الکریم نے علاج نہ رکھا ہو۔ دوا استعمال کرنا بھی سنت ہے اور یہ لازم ہے، لیکن روحانی طور پر ایسی دوائیں اور وظائف پڑھ کر عجز و گراہ سے صحت کاملہ طلب کرنا بھی قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ ایسی لا علاج بیماری جو انسان کا پیچھا نہ چھوڑتی ہو، روزانہ یہ پڑھ کر دم کریں، مریض کو پلائیں، یہ عمل 11 روز تک کریں، انشاءاللہ شفا یاب ہونے کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ایسا نہ کر سکتا تو اس پیارے سورت کو 300 مرتبہ 21 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ صحت یاب ہوگا۔ پیارے ناظرین، اس صورت مبارکہ سے تقدیر بدلتے دیکھیں۔ دنیاوی روحانی معاملات حل کرنے کا سب سے بہترین عمل آپ بھی جانیں۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹروں بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا سنا ہے۔ جن کا اب عقیدہ ہے جو کام ادویات نہیں کر سکتے وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین فضل علاج ہے جس میں شفا کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے انہیں جسمانی طور پر نقاہت، بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا احساس ہے اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج اس سورہ مبارکہ سے کیا ہے۔ بتانے لگے انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری ایک سوئی سے اس سورہ مبارکہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمولی بنایا۔ چند ہفتوں بعد ان کے بدن دماغ میں چستی پیدا ہو گئی، ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر اس سورہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے اس سورہ کو پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے سورہ مبارکہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ یہ سورہ مبارکہ کی برکات ہیں اور فیض سے بے شمار لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس سورۃ المبارکہ سے بیماری سے شفا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ میں نے یہ وظیفہ خود سے کیا، جبکہ اس کا اتنا اچھا نتیجہ نکلا۔ بچے کے دل میں سراغ تھا۔ جب میں نے اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ پڑھا تو میں نے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس سورۃ مبارکہ کو 4 دن تک پڑھ کر وہ پانی اس بچے کو پلا دیا جس کا آپریشن ڈاکٹر نے بائی پاس کہہ رہے تھے۔ جب اسے پانی پلایا تو 4 دن کے بعد جب دوبارہ سے ڈاکٹر کے چیک کرا تو یہ بچہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ میں نے یہ عمل خود اپنی ذات سے کیا، الحمدللہ اس سے شفا پائی۔ اگر آپ بھی اس کے ساتھ شفا چاہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا یاب ہو جائے گی۔ یہ سورہ شفا ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو بیان کی گئی ہے۔ مجھ سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا ہے، کہا ہم سے وہب بن جراح نے بیان کیا، کہا ہم سے حمشہ بن حسان نے بیان کیا، ان سے محمد بن سرین نے، ان سے معاذ بن سرین نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑوا کیا، پھر ایک لونڈی آئے، کہا قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسی صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکر آنے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا۔
اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف اس سورہ مبارکہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا اچھا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان کی بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کیسے جانا؟ یہ سورہ مبارکہ منتر بھی ہے، جادو، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو، اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ نماز میں اس سورہ کی قرأت فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے، جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا، باقی قرأت کے لیے اختیار دیا گیا، جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے اس سورہ کو پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع، سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں اور اس کو الشفاء الرقیہ بھی کہا گیا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سام ڈھسے، اس پر سورہ دم کیا تھا تو اس شفا ہو گئی۔ ابن ماجہ، مسند احمد، حاکم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اسے آسیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، اس پر یہ سورہ مبارکہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو لڑکا اٹھ کھڑا ہو گیا، اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ اس سورہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلہ کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 11 مرتبہ پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں، بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تمام احادیث مبارکہ جواب کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ جو بھی بیان کیا گیا یہ تمام سورۃ الفاتحہ کے بارے میں تھا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بندے، تو پورے یقین کے ساتھ میرے سے مانگ کر تو دیکھ، میں عطا نہ کروں تو کہنا، مجھ سے بیماریوں سے شفا تو مانگ کر کو دیکھ، میں تجھے شفا نہ دوں تو کہنا، عاجزی اختیار کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ کر تو میں تیری ہر مشکل آسان کر دوں گا۔ پیارے ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذات پر پورا یقین کر کے قرآن پاک کی آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس سے ہماری زندگی کے تمام مشکلات آسان ہو جائیں گے اور ہمیں جتنے بھی پریشانیوں کا سامنا ہے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ اگر ہم صحت کی وجہ سے پریشان ہیں یا اور جو بھی بیمار ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر، بلڈ پریشر ہو، بیماری ہو یا کوئی بھی مرض، اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ سے اس انسان کی ہر طرح کی بیماری کو ختم کر دیتے ہیں جو پورے یقین کے ساتھ اس سورت مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر کوئی شخص عصر کے نماز کے بعد اسے 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی ہر بیماری کو دور فرما دے گا اور اسے مرنے کے وقت تک کوئی بھی بیماری نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔